بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عادل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ کو پتہ ہے ناظرین کہ ملک کی سیاسی صورتحال کیا ہے۔ عمران خان سربراہ تحریک انصاف نے 25 مئی کو لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ وہ 25 مئی کو 3 بجے کہاں پہ پائے جائیں گے۔ اس وقت میں موجود ہوں پاکستان مسلم لیگ نون کے صوبائی صدر خیبر پختونخوا کے صدر انجینئر امیر مقام صاحب کے ہمراہ۔ انجینئر صاحب سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس لانگ مارچ کے اعلان کے بعد کیا صورتحال ہے، اور ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے انجینئر صاحب وہ کس جانب جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے بعثت پاکستانی کہوں گا کہ ہماری اتنی بدقسمتی ہے پوری قوم کو کہ عمران کی شکل میں ایک ایسا شخص کا سے مسلط کر دیا گیا ہے کہ وہ ڈے ون سے جب سے آئے تو پاکستان کی معیشت تباہ کی، اخلاقیات تباہ کی، ایک نئی کلچر ڈیولپ کی، پاکستان کو بہت پیچھے لے کے گئے۔ اور ابھی اس کو صبر نہیں ہوا جب پارلیمنٹ کے اندر ایک جمہوری اور آئینی طریقے سے تبدیلی آ گئی اور چینج آ گئی، اور وہی لوگ جو پہلے اس کے ساتھ تھے اتحادی، وہ دوسری طرف چلے گئے اور ایک جمہوری پروسیس ہوئی۔ تو اس نے ایک جھوٹا بیانیہ نکالا کہا سے کہ امریکہ نے کہا ہے، فلاں نے کہا ہے، کون غدار ہے، کون یہ، میرے خلاف سازش ہو گئی، بجائے کہ وہ جو اپنی 4 سال مرکز میں رہے اور 9 سال کے پی کے میں رہے اس کی کوئی بات کرے، اس کے ساتھ ایک لفظ 5 منٹ کے لیے نہیں کہ اس پر بات کرے کہ میں نے 4 سال میں پاکستانی قوم کو کیا دیا، بلکہ ان سے بہت کچھ واپس لیا گیا۔ تو ایک نئی چیز ایک جذباتی انداز میں آئے کہ مزید اس ملک میں انتشار پھیلے، عدم استحکام پھیلے، مگر میں بعثت کے پی سے تعلق رکھنے والا مجھے اس پر اور زیادہ افسوس ہے کہ ان سازشوں کا آماجگاہ کے پی کو بنایا گیا، اور وہی جو چیف منسٹر ہاؤس ہے، میں کہتا ہوں عمران خان کتنا جھوٹا بندہ ہے، کتنا ڈبل سٹینڈر ہے، ڈبل معیار ہے۔ اگر آپ کو گورنمنٹ آپ کہتے ہیں کہ حکومت میں نہیں رہنا ہے، حکومت میں نہیں رہنا ہے تو پھر یہاں بھی نہیں رہنا ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ آپ کو مرکز سے اگر نکالا نہیں گیا، اگر لوگوں آپ سے چلے گئے تو آپ نے وہی سے ریزگنیشن دی، استعفے نہیں دینے، آپ کو وہی ڈٹ کر پارلیمنٹ میں آنا چاہیے اور بات کر لینا چاہیے۔ مگر آپ کا سوچ یہ نہیں ہے کہ پارلیمنٹ میں آپ کیسے لوٹ مار ہے، کہ وہی آپ کا لوٹ مار بند ہو گیا، آپ کی وہی جو روزانہ کیا کیا لیتے تھے وہ کام بند ہو گیا، تو آپ نے کے پی کو چھوڑ دیا۔ اگر آپ لائل ہوتے تو آپ کے پی اسمبلی کو بھی ڈیزالو کرتے اور انٹرنیشنلی ایک میسج دیتے کہ میں واقعی انتخابات میں جانا چاہتا ہوں۔ تو اس کا وہی مطلب تو ہے نہیں کہ انتخابات میں جانا، یہ دکان اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، اور ارلی انتخابات کی ڈیمانڈ ساتھ ساتھ کر لے، یا اس کی دکانداری چل رہی ہے، اس کے لوگ لگے ہوئے لوٹ مار میں، اور وہی سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ میرے وہی کیسز جو باہر آنے والے ہیں، جو لوٹ مار کیے، جو چیزیں کیے، وہ دب جائے، وہ سامنے نہ آ جائے۔ تو جو کچھ کر رہا ہے پاکستان کی مفاد میں نہیں ہے۔ وہی جو لانگ مارچ کا اعلان کرتے، جو جلسے اور جس طرح وہ زبان استعمال کرتا ہے، انتہائی قابل افسوس ہے اور قابل مذمت ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اس سے نقصان ڈیلی ملک کا ہو رہا ہے، پوری قوم کا ہو رہا ہے اس کے اس چیز سے، اور میرا یہ عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ آخر میں سچ اور جھوٹ سامنے آئے گی، مگر پاکستان کو نقصان بہت بڑا ہو جائے گا۔ ریلی نکالنا، جلسہ کرنا، لانگ مارچ کرنا، یہ تو جمہوری اور آئینی حق ہے۔ نہیں، مطلب ہے کہ وہ اس کی عزائم آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ نکال رہے، اور وہی جا کر قبضہ کریں گے، افلاح کریں گے، اسی طرح عدم استحکام کے انتخابات کا اعلان کرے زبردستی۔ آپ بات کرتے تو پہلے اپنے آپ سے شروع کرے، یا ان لوگوں کو گھر بھیجے، اس اسمبلی کو ڈیزالو کرے۔ اگر آپ کا نیت صاف ہے، تو نیت تو اس کا صاف ہے نہیں، اس کا تو صرف یہ ہے کہ ملک میں افراتفری ہو اور یہ شور شرابہ ہو اور ملک کو نقصان ہو ڈیلی کی بنیاد پر۔ اگر خیبر پختونخوا حکومت ختم کر دی جائے، صوبائی اسمبلی جو ہے وہ تحلیل کر دی جائے، تو کیا ہوگا؟ نہیں، ظاہر بات ہے، اگر اس میں سچائی ہوتی دل سے، انتخابات میں اگر وہ جانا چاہتا تھا تو اس کے ساتھ پنجاب بھی تھا، پنجاب میں اس کا چیف منسٹر تھا، اس کا گورنر تھا، اور کے پی بھی تھا۔ اگر ان دونوں کو
ڈیزالو کر جاتے تو اتنے ضمنی انتخابات تو پاسبل ہی نہیں تھے. جو بھی ہوتا وہ انتخابات میں جانا تھا, مگر اس کا تو یہ مقصد تھا ہی نہیں. نہ پنجاب کو اس طرح ٹچ کیا, وہی بھی غیر آئینی غیر قانونی ان کاموں میں لگا ہوا ہے. نہ پنجاب کو ٹچ کیا اور نہ کے پی کو ٹچ کر رہا ہے. ابھی تک کے پی کو ٹچ ہی نہیں کر رہا, کیونکہ وہی اس کی دکانداری کمیشن ہے, وہی چیز چل رہا ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس کا ڈبل معیار ہے, دوہرا معیار ہے. اگر وہ لائل ہوتا تو اسٹریٹ فارورڈ کہتا ہے کہ پنجاب اسمبلی بھی ڈیزالو کرتا اور کے پی بھی ڈیزالو کرتا اور نیشنل اسمبلی سے ریزگنیشن دیتا ہو. اگر اس طرح چیز آتا ہے تو کوئی آپشن تھا ہی نہیں, انتخابات میں جانا تھا. مگر اس کا مقصد انتخابات میں جانا نہیں, افراتفری پھیلانا ہے, ملک کو مزید کمزور کرنا ہے. نہیں امیر مقام صاحب, جب عمران خان صاحب لانگ مارچ لے کے اسلام آباد میں موجود ہوں گے, وہاں ہو سکتا ہے دھرنا بھی دے دیں, تو اس سے کیا عدم استحکام آ سکتا ہے اگر وہ پرامن طریقے سے ہو؟ وہی چیز جو اس نے شروع کی, اس کی تو کوئی چیز پرامن ہے نہیں. اللہ تعالیٰ خیر کرے گا, میں یہ بات نہیں کرتا ہوں. مگر جو ڈیمانڈز اس نے سامنے رکھے, شارٹ کٹ بات یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے وہ کر رہا ہے, جس مقصد کے لیے دھرنا دے رہا ہے, جس مقصد کے لیے لانگ مارچ کر رہے ہیں, تو اگر اس کے قول فعل میں تضاد نہ ہوتا تو سب سے پہلے سٹارٹ اپنے آپ سے لیتا اور قوم کو دکھا لیتا کہ میرے ساتھ یہی چیز تھی اور میں نے ڈیزالو کر دی, ابھی انتخابات میں جانا ہے. تو اس کی قول فعل میں تضاد ہے, منہ میں ایک بات کرتا ہے اور دل میں دوسری بات ہے. اچھا, انہوں نے یہاں پہ آج پشاور میں جو بات کی وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اندر کہ نیوٹرلز کو نیوٹرل ہی رہنا چاہیے, تو کیا اس بات کا امکان ہے, کیونکہ ایک تاثر بھی دیا جا رہا ہے کہ جی اسلام آباد کو فوج کے حوالے کیا جا سکتا ہے؟ میں عمران کی کس بات پر جاؤں, اس کو اپنی باتیں یاد بھی نہیں رہتی. نیوٹرل کے بارے میں جو پہلے اس نے ریمارکس دیے پوری قوم کو یاد ہے کہ نیوٹرل کیا ہوتا ہے, کیا الفاظ استعمال کیے. میرے منہ پر نہیں آتا کہ میں وہ الفاظ استعمال کروں کہ نیوٹرل تو فلاں ہوتا ہے اور فلاں ہوتا ہے. تو وہی آج کہتا ہے کہ نیوٹرل کو نیوٹرل رہنا چاہے, اور اس دن نیوٹرل کو گالیاں دے رہے تھے. تو اس کی تو قول فعل میں بالکل تضاد ہے. اپنی کوئی بات نشے میں ہو کہ کوکین پی کر اس کو یاد ہی نہیں رہتا کہ میں نے کل کیا کہا ہے, آج کیا کہہ رہا ہوں. اور وہی جو اس کی فائدے کی بات ہو تو سب کچھ اچھا, پھر عدالتیں بھی اچھا, پھر وہی جو نیوٹرل کہتے ہیں وہی لوگ بھی اچھے, نیوٹرل بھی اچھا. جب اس کے مفاد میں نے ہو تو سب کچھ برا. امیر مقام صاحب, ڈالر جو ہے اوپر سے اوپر جا رہا ہے, ملکی معیشت کی صورتحال بھی غیر یقینی کی سے جو ہے وہ دوچار ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے, ایک تاثر ہے کہ جو اپوزیشن جماعتوں نے اقتدار میں آ کر غلطی کی, آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں؟ کیونکہ موجودہ حالات میں تو یعنی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی 4 سال کی کارکردگی جو ہے وہ اس کا مقابلہ کیا 4 ہفتوں کی کارکردگی سے. نہیں میں سمپل کہتا ہوں, اگر یہ بات نہیں ہے, اگر اپوزیشن کو نان آتا اور عمران خان رہتا, جو انہوں نے معاہدے کیے آئی ایم ایف اور اس کے ساتھ, تو اس 2 مہینوں میں آپ دیکھ لیں کہ اگر ابھی ڈالر 200 کی بات ہو رہی تو میں کہتا ہوں 300 کا ہونا تھا. مہنگائی کا مزید طوفان آتا کہ اس نے تو پورے ملک کو بیچ کر ڈالا, آئی ایم ایف پر بیچ دیا, ہر ایک چیز اسٹیٹ بینک تک بیچ دیا, جو انہوں نے معاہدے کیے پاکستان. تو وہ تو وہی ایک چیز ہے, مگر اس کے ساتھ تو ڈیلیوری بھی نہیں تھی. یہ تو اچھا ہے کہ شہباز شریف کی شکل میں ایک وزیر اعظم ملا ہے اور وہ ڈیلیور بھی کر رہا ہے. تو میں یہ اس بات کے ساتھ ایگری نہیں کرتا ہوں. ایک تو ہمیں سیاست کرنا ہے, ایک پاکستان کا سوچنا. بے شک یو آر 100% رائٹ کہ سیاسی طور پر ہمارے لیے ٹھیک ہوتا کہ ہم اس میں نہیں آتا ہے اور ڈالر 300 تک جاتا اور دوسری چیزیں مہنگے ہوتے, ایک طوفان آتا اور پاکستان بینکرپٹ ہونا تھا, سب کچھ ہونا تھا عمران کے رہتے ہوئے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ پاکستان کو بچانے کی بات, تو اگر آپ شہباز شریف کی 1 مہینے کی کام دے کے اور عمران خان کی 4 سال کی دے کے, تو اس میں کئی گنا ڈفرینس آپ کو نظر آئے گی. تو میں نے کہا کسی کو بینگ اے پاکستانی ان چیزوں کو فیس کر لینا چاہیے, ان کا مقابلہ کر لینا چاہیے. جو اس نے کیے, جو تباہی لائی ہے, جو معاہدے کیے, جو کچھ کیا ہے, اسے آگے نکل لینا چاہیے. اس کے بڑے بڑے فیصلے بھی کرنے چاہیے. اگر ہم صرف اس اپنے سیاسی اس کے لیے سوچیں کہ یہ پاپولرٹی کم ہونا ہے, زیادہ ہونا ہے, تو ملک رہے گا نہیں. انجینئر صاحب, آپ نواز شریف صاحب کے, شہباز شریف صاحب کے اور مریم نواز کے بہت قریب رہے ہیں. ان تینوں کی سوچ سے بھی آپ اچھی طرح واقف ہیں. ایک تاثر تھا کہ جی نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ وقت سے پہلے الیکشن ہو, اور شہباز شریف صاحب نہیں چاہتے تھے, یا شاید زرداری صاحب نہیں چاہتے تھے کہ وقت سے پہلے الیکشن ہو. اطلاعات کیا ہیں؟ نہیں, مطلب ہے کہ ہماری تو پہلے اسی ٹائم بھی یہ ڈیمانڈ تھی, جو پی ڈی ایم بنا اور سارے بنے کہ یہ لوگ چلا نہیں سکتے, جس طریقے سے آئے ان کو لائے گئے. یہ تو
ریئلٹی ہے. جس طرح اس کی گورنمنٹ بنا دی گئی ایک اچار کی شکل میں, ایک جگہ سے توڑا دوسری جگہ توڑا. جو 2018 کی انتخابات ہوئے وہ بھی پوری قوم کے سامنے. تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جنون مینڈیٹ نہیں ہے اور انتخابات میں جانا چاہیے, مگر ایک کلیکٹیو طور پر آپ کو رہنا ہے, سب الائز اور سب کو دیکھنا ہے, جو بھی فیصلہ کرے. آخر میں یہ فیصلہ ہوا کہ پارلیمنٹ کے اندر بات ہونی چاہیے. ڈیمانڈ تو ہماری پہلے سے رہی ہے, مگر پارلیمنٹ کے ذریعے چینج آنا چاہیے. تو پارلیمنٹ کے ذریعے اور ایک جمہوری طریقے سے تبدیلی آئی. اور آپ کو لگتا ہے کہ جو مدت باقی ہے اسمبلیوں کی, وہ مدت پوری ہو جائے گی یا وقت سے پہلے الیکشن ہوں گے؟ نہیں, میں کہتا ہوں کہ اس میں اگر وقت سے پہلے الیکشن ہو تو مزید نقصان ہوگی, مزید لاس ہوگا. میں کہتا ہوں کہ جو ٹائم ہے یا 15 مہینے 16 مہینے جتنی آئینی مدت ہے, اس گورنمنٹ کو پورا کر لینے چاہیے اسی ملک کی مفاد میں, نیشنل انٹرسٹ میں, اور سب کو اس کو سپورٹ بھی کر لینا چاہیے. جو بھی پاکستان کی مفاد کی بات آتے ہیں تو ہر ایک کو, خواہ وہ میڈیا ہے خواہ دوسرے اسٹیبلشمنٹ ہے, جو بھی ہر ایک کو پاکستان کی خاطر یہ سوچ کر, اگر اس طرح میں آپ کو دل کی بات کرتا ہوں, اگر آج نگران حکومت آ جائے تو وہ کیا اب آپ توقع رکھ سکتے ہیں کہ کیا نتائج سامنے آئیں گے ان حالات میں, جو حالات ملک عمران خان نے کیے ہوئے. تو میرے خیال میں ہمیں سب کو ایک دلیری سے اس کو فیس کر لینا چاہیے اور پوری قوم کو اس کو آگے لے کے جانے کی تھوڑی بہت بہتری ہے اور مزید بگاڑ نہ ہو, اور انتخابات آخری حال ہے, پھر انتخابات میں جانا چاہیے اپنے ٹائم پر. سر, آپ کو نہیں لگتا کہ مسلم لیگ نون اور اس کی جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ اقتدار میں مصروف ہو گئیں, حکومت میں مصروف ہو گئیں, اور دوسری طرف عمران خان صاحب نے انتخابی سیاسی جلسوں کا آغاز کر دیا؟ یہ مطلب ہے کہ یہ ہر ایک پارٹی اپنی جگہ کر رہے ہیں. آپ نے کہہ دیا ہمارا عوامی رابطہ اپنی جگہ ہے. کل آپ نے دیکھا کہ جے او آئی نے بھی یا پشاور میں بڑا شو کیا. اس سے پہلے ہم نے ثوابی میں مریم نواز شریف صاحب آ گئی, ہم نے بھی وہی بڑا شو کیا. اس سے پہلے شہباز شریف صاحب کو ہم نے شانگلہ لے کے گئے, وہی بھی بڑا شو کیا ہے. 26 تاریخ کو ہمارا مانسہرہ میں بھی جلسہ ہے. تو ہر ایک پارٹی اپنی جگہ عوام میں بھی ہے اور گورنمنٹ کو بھی چلانا ہے, اس کو بھی ٹائم دینا ہے. عمران کی طرح نہیں کہ ایک سیکنڈ اس کے ساتھ ٹائم نہیں ہوتا. اور وہی یہ بات میں بھی اسی جگہ بیٹھتا ہوں, اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جہاں وہی بیٹھا کرتا تھا, اور وہی جو شہزادہ اکبر کے کمرے میں. تو میں وہی لوگوں سے پوچھ رہا ہوں تو کہتا ہے کہ عمران خان کے بھی اپنے سیٹ پر 1 گھنٹہ بیٹھا ہی نہیں. جب آتا ہے کہ اعظم خان لاؤ فائلے, جہاں دستخط کرنی وہی دستخط کر کے جاتا تھا. تو مطلب ہے اگر اسی طرح نظام ہو تو پھر کیا ہونا تھا. ابھی تو اگر جو بھی پرائم منسٹر آئے, اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ صبح اٹھ کر اور نماز کے بعد نکلتا ہے اور اپنے کام کرتے ہیں ملک اور قوم کے لیے. آخری سوال ہے میرا کہ عمران خان صاحب جب اسلام آباد کی طرف موو کریں گے تو ان کو روکنا چاہیے یا ان کو جانے دینا چاہیے؟ نہیں, مطلب ہے یہ وہی ملکی حالات کو دیکھ کر اور اس کی پوری سیکیورٹی کے جتنے ایجنسیز ہے, اتحادی ہے, سارے آپس میں بیٹھ کر کوئی ڈیسائیڈ کرے کہ ملک کا انٹرسٹ کس میں اور کس میں فائدہ ہے, اس کو وہی مفاد کو دیکھ کر فیصلہ کر لینا چاہیے. بہت شکریہ. ناظرین, آپ کا بھی بہت شکریہ.